بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ اللہ. الحمدللہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. احمد محمد قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ خیر الورا نور الہدا فخر الرسول والانبیاء صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، میرے عثمان غنی پر حیا بھی رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ. زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا قطب الدین چشتی، مدد کنیا فرید الدین چشتی، مدد کنیا الہ الدین چشتی، مدد کنیا نظام الدین چشتی، مدد کنیا مخدوم پیر چشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارو ضعیفان شکستہ رات پشتی. امداد کن از رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر سلام قولا من رب رحیم. الحفیظ یا سلام یا شیخ سید عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد اذن باذن اللہ. اٹھ فریدہ ستیا، اٹھ فریدہ ستیا تے تو چاڑو دے مسیت، اوے تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا فیس، اوے لوگو کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا فیس. گناہی پریا میں پھراں تے لوگ کہن درویش. اٹھ فریدہ ستیا تے کوئی میلہ ویکھن جا، اوے جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو ہی بخشیا جا. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. نوازے پڑھیں صلاۃ والسلام علیہ. اجازت ہے جی تلاوت شروع کیتی جاوے جی. سب تے دھیان ہے، میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں بھائی. یہ سورہ توبہ ہے، قرآن کا 9 نمبر سورہ ہے اور اس کی 111 نمبر آیت ہے جو بندہ حقیر فقیر نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ کے طور پہ رکھ دی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں میرا اللہ کیا ارشاد فرمانا چاہتا ہے. اس آیت کی برکات آج ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی تمہید یہ ہے کہ مشیت الہی یہ ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ اللہ کا نام ایسے نہیں لیتے، بد نصیب زبان خاموش ہے. اللہ کا یہ ارادہ ہے. کس کا یہ ارادہ ہے؟ اللہ کا. سارے بولو اللہ کا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آدم کی اولاد جنت میں آ جائے. کہاں پہ آ جائے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ آدم کی اولاد جنت میں آ جائے. کہاں آ جائے؟ جنت میں آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم ہمارے بابا ہیں. ساڈے کی لگتے نے؟
تو جو باپ کی ملکیت ہو وہ اولاد کی وراثت ہوتی ہے. تو پھر مجھے کہنے دو اللہ کا کل بھی یہی ارادہ تھا. کیا؟ تم کی ساری اولاد ایک بھی نہ رہے, ساری کی ساری اولاد آدم کی جنت میں آ جائے. کیوں؟ اللہ نے ہمارے بابا حضرت آدم کے رہنے کے لیے جنت کو تخلیق کیا, جہنم نہیں, جنت. اور پہلے دن جو اللہ نے تخلیق کی تھی وہ صرف جنت تھی, فقط جنت تھی. اور میرے اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ آدم کی ساری اولاد جنت کی حقدار ہو جائے اور جنت میں ہی آئے. اللہ کا تو یہی ارادہ تھا کل بھی, اللہ کا یہی ارادہ ہے آج بھی, اللہ کا ارادہ یہی ہے. سبحان اللہ. لیکن ہماری تیاری نہیں ہے. دیکھیں ان کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے, یہ سالانہ ختم ہے. تو مقصد کیا ہے اس کٹ کرنے کا؟ ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ تاکہ ہم ان کے والد گرامی کی موت کو دیکھتے ہوئے ہم یاد رکھیں, اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر وہ چلے گئے ہیں, بولو گے تو گل ہوئے گی نا. سبحان اللہ. بیٹھ ہم نے بھی نہیں رہنا. تو اللہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تیرے لیے میں نے جنت بنائی ہے, ارادہ کرو, نیت کرو, اللہ ہم تیار ہیں تیری جنت کے لیے. 10 کیا طریقہ کار ہے کہ ہم تیری جنت میں آ جائیں. فرمایا سویرے کتنے بجے اٹھتے ہو؟ بولو یار, کام دے ٹائم تے اٹھنے 8 بجے تاکہ ڈیوٹی دے نہیں. فرمایا نہیں, اگر جنت چاہیے تو فجر پڑھنی پڑے گی. جڑے میرے نال بولنا پینا ہوں تو سارا دن کیا کرتے ہو؟ اللہ نوکری کرتے ہیں, فرصت ہو تو بچوں کو وقت دیتے ہیں. فرمایا نہیں, ظہر پڑھنی پڑے گی. جو پڑھیں گے, جو ارادہ کرتے ہیں, بولے میرے ساتھ. رات کی کیا ترتیب ہے؟ اللہ تھکے ٹوٹے آئی دے آ کے روٹی شوٹی کھائی دی, بچے نے تھوڑا جنا ٹائم دے دے, سردی بڑی ہے فٹافٹ. فرمایا نہیں, اگر جنت چاہیے تو عشاء پڑھنی پڑے گی. جنہوں نے پڑھن دا ارادہ ہے اچھی کہو سبحان اللہ یار. اللہ ہم نے ارادہ کر لیا جنت کا. فرمایا نماز پڑھنی پڑے گی, روزہ رکھنا پڑے گا. جڑے رکھو گے یار بولو میں تاکہ ٹائم تھوڑا ہے. 30 روزے یا 29 روزے ہوں گے سال میں ایک دفعہ, وہ فرض ہوں گے. اگر جنت چاہیے تو پھر وہ رکھنے پڑیں گے. اللہ وعدہ کرتے ہیں وہ بھی رکھیں گے. نمازیں اللہ وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پڑھیں گے. اب ہمیں جنت دے دے. سبحان اللہ. بس مرید کے والو بس رک جاؤ, یہ تھی تمہید. اب اجازت دو تقریر شروع ہو جائے. سبحان اللہ. کیا وعدہ کیا تم نے؟ نماز پڑھیں گے. کیا وعدہ کیا تم نے؟ روزہ رکھیں گے. کیا وعدہ کیا تم نے؟ نیک اعمال کریں گے. کیا وعدہ کیا تم نے؟ برائی سے بچیں گے. تو ملے گی کیا؟ نہیں بولے, بولو کہ گل ہونی ہے نا. ملے گا کیا؟ جنت. اللہ دے دے گا. اب قرآن سنو, یہ سورہ توبہ ہے, 9 نمبر سورہ ہے, 111 نمبر آیت ہے. یہ 9 جو ہے نا, 9 میرے حضور فرمایا کرتے تھے, بابا جی فرماتے تھے سن یہ تقریر ایسی کر کے جاؤ تاکہ نہ بندے کو موضوع بھولے, نہ آیت بھولے, نہ سورت بھولے. توجہ ہے تھوڑی؟ یہ 9 ہے نمبر. کتنا نمبر ہے جی؟ 9 نمبر. کتنے نمبر ہے؟ یہ 9 کیسے بنتا ہے؟ حضور فرمایا کرتے تھے دل کے کیلکولیٹر پہ نہیں تھے, دل دے کیلکولیٹر تھے 4 + 5. نہیں بندے بولے, نہیں بندے بولے. چلے بولیں گے, آہستہ آہستہ بولیں گے. فرماتے ہیں 9 بنانا ہے نا یاد رکھنے کے لیے. فرمایا سن دل کے کیلکولیٹر پہ, دل کے, سبحان اللہ. قلم والا نہیں, دل کا کیلکولیٹر. یہاں پہ 4 + 5, 4 + 5, سبحان اللہ. جتھے 5 اوتھے 4. سبحان اللہ. بول لو مرید کے والوں تاکہ بات ہو سکے. فرمایا سن دل کے کیلکولیٹر پہ 4 + 5 = تے جڑی آیت ہے نا وہ کدی نہیں اس بندے نو بھول سکدی. بھلا کیوں؟ جنہیں کدی 11ویں پکائی ہوئے. جڑے پکاندے اونچی کہو سبحان اللہ یار. جنہیں 11ویں پکائی ہوئے یا کدی کھادی ہوئے انہوں آیت نہیں بھولے گی. کیوں؟ آیت دا نمبر 111, سورہ دا نمبر 9, آیت دا نمبر 111, سورہ دا نمبر 9 نہیں بھولے گا. تے آیت دا نمبر 111 پڑھیے جی, سبحان اللہ. پڑھیے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس پوری توجہ قرآن کی طرف. ارشاد ہے ان اللہ اشترا
من المؤمنین. سبحان اللہ. اے آیت مکمل، تقریر ختم. نماز پڑھاں گے، روزہ رکھاں گے، توبہ استغفار کران گے، کی لبے سانو؟ گل نہیں بھولنی ہے والی. اسی نمازاں روزے پڑھاں گے کران گے کادے واسطے؟ سانو کی لب جائے بھائی ویر؟ جنت لب جائے. اب اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترا، شک نہ کریں میں اللہ ایک سودا کیتا ہے. سبحان اللہ. کتنا سونا قرآن سنتے ہو مرید کے والوں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا خوبصورت آپ سنتے ہیں. بس میرا چہرہ دیکھیں، میری آنکھ میں آنکھ ڈال لیں. یہ آیت مکمل، تقریر ختم. فرمائے اننا، شک نہیں کرنا. اللہ جی ہم جانتے ہیں نا، آئی نو ویری ویل اباؤٹ قرآن. ہم جانتے ہیں الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. فرمایا نہیں، جڑا ذکر اگے آن لگا نا بندیاں شک وچ پہ جانا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں انا یہ باتیں پیر بادشاہ کی تھوڑی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. سبحان اللہ. لو اے میرے ہاتھ قرآن دے نے، اللہ دی قسم ہے تہاڈی اے سبحان اللہ میری ادھی تھکاوٹ لے گئی ہے. اگر آپ بولتے گئے نا تو جتنے بندے آپ بیٹھے ہو انشاءاللہ یہاں پہ اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ کے اٹھوں گا. میں اننا، شک نہیں کرنا، بے شک شک نہیں کرنا. اللہ شک نہیں کر دے، حکم کر. فرمایا ان اللہ اشترا، شک نہ کریں میں اللہ ایک سودا کیتا ہے. سودا کی کیتا ہے؟ اللہ تم بھی سودا کرتے ہو؟ فرمایا ہاں نا، میں ہی تو بتاؤں گا سودا کرنا چاہیے. اللہ تم نے سودا کیا کن سے اور کیا سودا کیا؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین، میں عام بندیاں نال سودا نہیں کیتا، میں اللہ نے مومنوں سے، مومنوں. تسی سبحان اللہ کیا ہی دینا سی نا، کیونکہ میں سمجھا نہیں سکا. منل جو ہے نا، من شاہل قمر چشتی یہ جزویہ کے لیے آتا ہے، سارے نال نہیں، سارے نال نہیں. من المؤمنین، مومنوں میں سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کچھ خاص مومن ہیں جن سے اللہ نے سودا کیا. اللہ کیا مطلب؟ فرمایا شک نہیں کرنا، میں اللہ نے سودا کیا ہے. مومنوں میں سے خاص مومن ہیں. اللہ یہ خاص مومن کیا ہوتے ہیں؟ مومن تو سارے مومن ہوتے ہیں اور وہ بھی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. فرمایا زبان بند کر، سارے مومن ایک جیسے نہیں ہوتے. اس کی وجہ ہے اللہ بھی مومن ہے. سبحان اللہ. نہیں بندے بول لے، اللہ بھی مومن ہے، محمد و آل محمد بھی مومن ہیں، تم بھی مومن ہو. کیا سارے برابر ایک جیسے ہو؟ بولو یار. اللہ تو کیسا مومن ہے؟ فرمایا میں وہ مومن ہوں جو ایمان دیتا ہوں، تم وہ مومن ہو جو کلمہ پڑھ کے ایمان لیتے ہو. محمد اور آل محمد وہ مومن ہے جو خود مومن بھی ہے، تیرا ایمان بھی ہے. توجہ ہے تھوڑی؟ کچھ باتیں خاصوں والی بھی ہیں لیکن میں سب کر کے جاؤں گا یہاں پہ. فرمایا ان اللہ اشترا، شک نہ کریں میں اللہ نے سودا کیتا ہے. سودا، اللہ سودا کیتا ہے. ہاں نا، اللہ کی سودا ہے. فرمایا من المؤمنین، خاص مومن ہیں جنہاں نال اللہ نے سودا کیتا ہے. اللہ سودا کیے. فرمایا سنو، انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، ان خاص مومنوں کا مال اور ان کی جانیں میں اللہ نے مول لیے ہیں ان سے. تو اللہ بدلے میں کیا دیا انہیں؟ فرمایا مال اور جان ان خاص مومنوں کی میں نے مول لے کے نا بدلے میں ان کو اپنی جنت دے دی ہے. مرید کے والوں بس میری آنکھ میں آنکھ ڈالو تاکہ پیغام قرآن آپ کے سینے میں اتر جائے. اللہ ہم وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی وعدہ کیا روزے کا، ابھی ارادہ کیا نماز 5 وقت پڑھنے کا، سبحان اللہ. تو وہ نماز فرمایا وہ میرے لیے. سبحان اللہ. نہیں بندے بول لے وہ میرے لیے. تے اللہ پاک روزہ تے سی رکھ دی تاں سان جنت ملے. اللہ نے فرمایا تینوں کنے کے ہے؟ روزے کا اجر جنت ہے. تینوں کنے کے ہے؟ روزے کا اجر جنت ہے. تو اللہ جی پھر روزے کا اجر کیا ہے؟ فرمایا تو نے سنا نہیں مصطفیٰ سے روزہ میرے لیے ہے.
جنہوں سمجھ آئے گی انہوں میں سبحان اللہ کہوں گا، جنہوں نہ سمجھ آئی میں کدی زندگی سمجھا نہیں سکتا. یہ مطلب روزہ رکھنا ہے اللہ واسطے، نماز پڑھنی ہے نہیں بندے بولے، نماز پڑھنی ہے اللہ واسطے، روزہ رکھنا ہے اللہ واسطے. تے میرا مالک جنت فرمایا قرآن پڑھ کے سمجھ لگی میں تو جنت ویچ چھڑی ہے. وہ میرے اعمال کا، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کا اصول ہوتا ہے تو نے سودا خود ڈائریکٹ آ کے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، میں تو آنے جانے سے پاک ہوں. نہیں بندے بول دے پہ میں تو آنے جانے سے، جڑا آئے جائے وہ اللہ نہیں ہوندا. بولو یار میرے نال، جڑا آوے جاوے وہ اللہ نہیں ہوندا، جڑا آوے وہ آن جان تو پاک ہے. یہ مطلب وہ آندہ نہیں، اس کا کمال توحید ہے. اللہ جن نال سودا ہویا ہے کیا وہ بندے تیرے تک پہنچے نے؟ فرمایا نہ نہ، یہ بھی گل کوئی نہیں. جیڑا میرے تک ایک باری ٹر جائے اِنَّا لِلَّهِ، کوئی نہیں بندے بول دے پہ بینال، جیڑا ایک باری ٹر جائے او موڑ واپس اللہ پھر او جا نہیں سکتے. تو آندہ کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے سودا پھر بھی ہوا ہے. پھر سودا کروایا کنے میں؟ کنے کروایا سودا؟ آپ اجازت دو قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. اینجلی پڑھیں گا اچھی لڑکا ہے دب کے بولنا سبحان اللہ. اللہ کس نے سودا کرا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرمایا سنو لوگو، امتحان جننے نے اور رب والوں آندے نے، امتحان جننے نے اور رب والوں آندے نے، امتحان جننے نے. تسی بولو گے تو ترجمہ ملے گا. امتحان جتنے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو اللہ پھر فرمایا خوشخبریاں جنیاں نے مدینے آندیاں نے، خوشخبریاں جنیاں نے مدینے آندیاں نے. جنہوں مدینے والے نے پتہ اچھی کرے سبحان اللہ. خوشخبریاں جتنی بھی ہیں وہ مدینے سے آتی ہیں. اللہ میں کی سمجھاواں انہاں مرید کے جواناں نو. فرمایا انہاں نو 10 جنت دا جن نے سودا کروایا وے او آمینہ دا لال ہے. کوئی نہیں بندے بولے او آمینہ دا لال ہے. ابھی بھی آواز کم ہے، وہ بھی آمینہ کا لال ہے، وہ آمینہ کا لال ہے. اللہ کیس سودا کروایا؟ فرمایا خاص مومن ہے جن سے سودا ہوا. اللہ کیس کیتا ہے؟ فرمایا میں کیتا ہے. اللہ کروایا کنے میں؟ فرمایا وہ آمینہ دے لال نے کروایا ہے. کیسا اختیار ہے؟ مصطفیٰ دا اختیار پڑھنا چاہنا ہوں. تسی چاروں تے پیارا لے ہو، چار ہی میں نوارا کھاندے نے. اچھی کہو سبحان اللہ. اینجنی اچھی کہو دے سبحان اللہ. کن نے سودا کروایا؟ فرمایا آمینہ دے لال نے کروایا. اللہ ایک کون نے؟ فرمایا یہ با اختیار ڈیلر ہے جنت کے. کوئی نہیں بولے، جملے پہ غور کر، جملے پہ غور کر. یہ با اختیار ہے، یہ با اختیار ہے، سبحان اللہ، یہ با اختیار ہے. آمینہ کا لال کیا ہے؟ با اختیار ہے. کیسا اختیار ہے؟ حضور کا اختیار پڑھنا چاہتا ہوں. سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، صاحب سیرت لکھتے ہیں ایک دن حضرت قتادہ صحابی رسول حضور والوں جنگ لڑتے سن. جنگ لڑدیا حضرت قتادہ دی اکھ دا آنا باہر آیا. جدو اکھ دا آنا باہر آیا نا، اکھ دا آنا پڑھ کے حضور دی بارگاہ وچ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں اکھ چاہیے، یا رسول اللہ مینوں اکھ چاہیے، یا رسول اللہ مینوں اکھ چاہیے. جدو تیجی باری آکھیا نا یا رسول اللہ مینوں اکھ چاہیے، آمینہ دا لال مسکرا کے فرماندے نے قتادہ تینوں اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ قتادہ تینوں اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ نیڑے ہو کے قدماں نو ہاتھ لا کے کہندا ہے کمال اکھ میں منگی ہے، جنت تساں کہہ دیتی ہے. کوئی نہیں مرید کے والوں ابھی اس معیار پہ سبحان اللہ نہیں آیا. دب کہہ رہا اونچا کہہ رہا سبحان اللہ. فرمایا کملی والے اکھ میں منگی ہے، جنت تساں کہہ دیتی ہے. اکھ میں منگی ہے، جنت تساں کہہ دیتی ہے. ایسے با اختیار تے قریب کر کے فرمایا نیڑے آ، لباب دہن مبارک اکھ لا کے اکھ دے وچ اکھ پا کے اکھ دے وچ اکھ رکھ کے فرمایا جا قتادہ اکھ تینوں تیرے والوں. کیسا اختیار ہے، کیسا اختیار ہے. یہ با اختیار تھے. کیسا اختیار ہے؟ حضرت ربیعہ صحابی رسول ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں. حضور دا لوٹا سنبھال کے حضور نو وضو کراندے نے، حضور دا مصلا بچھاندے نے، کملی والے دی خدمت کردے نے. ایک دن رحمت جوش وچ آئی. فرمایا یا ربیعہ تو سل، یا ربیعہ تو سل. ربیعہ اتنی دیر ہو گئی میری غلامی کرتے، کدی ککھ نہیں منگیا، اج مانگ تینوں کی چاہیے. وہ بھی ربیعہ تھا، عاشق رسول تھا.
दुनिया की कोई चीज ना मांगी। फरमाया कमली वाले तेरी गुलामी करना वा, कख नहीं चाहिदा, कख नहीं चाहिदा। कोई नहीं बंदे बोले कख नहीं चाहिदा। तो मैं मंग की चाहना है? तो मैं कमली वाले फिर कख नहीं चाहिदा, एक कोई गल चाहिए है जन्नत जिथे बड़ा सारा तेरा महल होवे ना, नाल दे प्लाट छोटी जी चुकी साडी भी होनी चाहिए। इतना इख्तियार है, ये मुस्तफा बा इख्तियार है। और राजा मेरी गल सुन, ये मुस्तफा वो है, अल्लामा अब्दुल रहमान फरमाते हैं, ये जुमला सुनना और अपना ईमान ताजा करना, बड़े जुमले हैं, मैं मजमे का मोहताज नहीं, बस आपकी गोद में डालूंगा, देखोगे कौन समझ सकता है, कौन सुन सकता है। अल्लामा अब्दुल रहमान फरमाते हैं कुरान इस्म है, कुरान इस्म है, कुरान इस्म है, कुरान इस्म है। अभी भी बंदे मेयार पे आएंगे फिर मैं तर्जुमा दूंगा। अल्लामा अब्दुल रहमान फरमाते हैं कुरान इस्म है, मुस्तफा जिस्म है। जो है तो अब यहाँ पे इख्तलाफ है, कुछ उलमा कहते हैं कि कुरान अफजल है मुस्तफा से। अब उसकी दलील देते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम होने की वजह से। अब यहाँ पे कुछ, ये मेरी रिकॉर्डिंग है ना, ये कैमरा किसी का सका नहीं है ना, कहीं कहीं भी मेरी वीडियो जा सकती है। अब कुछ उलमा कहते हैं ये जो लफ्जी कुरान नहीं, ये वाला, ये लफ्जों वाला, इससे मुस्तफा अफजल है। अब उससे हो या इससे हो, किसी से तो है, जिससे भी तुम्हें समझ आती है बस उस बात तक रहो। कुरान इस्म है, मुस्तफा जिस्म है, कुरान इस्म है, मुस्तफा जिस्म है, कुरान इस्म है। जितना मैं जोर लगा तो ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। कुरान इस्म है, मुस्तफा जिस्म है। अब मेरी तरफ देखो, वजूद की किस्में होती हैं, एक होता है वजूद कतबी, एक होता है वजूद अकली, एक होता है वजूद असली। सुभान अल्लाह। वजूद कतबी किसे कहते हैं? लिखा हुआ वजूद, लिखा हुआ वजूद। फ्लेक्स बनाई मेरी, बनाई, उतरे क्या मसूद हसनैन शाह लिखे, वो भी एक वजूद है, वो कतबी है, लिखा हुआ नाम है मेरा, वो वजूद की एक किस्म है। एक होता है वजूद अकली, मैं तकरीर करके टुर जाना वा, तुसी घर जाके अपनी अखा बंद कर दियो। हुण जदों तुसी अखा बंद कर दियो, तुहाडे ज़हन च जुनाह कैप सबस पढ़ना है, मुकम्मल शख्सियत आ गई, जेड़ी अकल दे विच आई है ना, उसे वजूदे अकली कहते हैं, वजूदे शाऊरी कहते हैं। एक होता है वजूदे असली। क्या होता है वजूदे असली? अब वो असली की मिसाल क्या है? मैं तुम्हारे सामने बैठा, एदा मतलब जेडी थले फ्लैक्स लगी है वो भी वजूद है, जो अकल में आए वो भी वजूद है, जो मैं तेरे सामने हूं ये भी वजूद है। अब अल्लामा फरमाते हैं कुरान इस्म है, मुस्तफा, बोलो कि गलती समझ आएगी, कुरान इस्म है, मुस्तफा है। बंदे पढ़ रहे हैं कुरान, फलाने का मौलवी बड़ा कुरान पढ़ता है, फलाने का मौलवी बड़ा कुरान पढ़ता है, मेरी आंख में आंख डाल, जो इतना कुरान पढ़ता है मेरी तरफ देख। ये वजूद की तीन किस्में तेरे सामने मैंने रख दी। अगर मजबूरी की वजह से मैं ना आता तो इस मुगल को कहते नीचे से फ्लैक्स उतार, तो इस कुर्सी पे लेके आ, वो भी तो वजूद है ना। बोलो यार वक्त कम है मेरे पास, वो भी तो वजूद है ना, चाहे कतबी है लेकिन वजूद तो है। उन्होंने इतने रखो, उनको शाह साहब नहीं आए थे तकरीर कर, काम चल जाना सी, बंदे चुप थोड़ा चल जाना सी, तो फिर बोले क्यों नहीं? चल जाना सी, बोलो चल जाना सी, वो फ्लैक्स से काम चल जाना था। तुसी मैनू समझाओगे शाह जी इंज ना करो, अगर वजूद असली ना आए तो कतबी काम नहीं आया करते, अगर वजूद असली से ताल्लुक ना हो तो कतबी काम नहीं आया करते। मैं चला जाऊंगा, वीडियो घर ले जाना, फिर वीडियो देखना, फिर तुम्हें लुत्फ आएगा। अभी तुम सोए हुए हो, अगर वजूद असली से ताल्लुक ना हो तो कतबी काम नहीं आया करते, कतबी काम नहीं आया करते, कतबी काम नहीं आया करते। अगर अरे मुस्तफा की मोहब्बत दिल में ना हो, इसे जितना मर्जी पढ़, युदिल्लु बिही कसीरम, जितना पढ़ता जाएगा तेरा खसारा बढ़ता जाएगा। अच्छा अल्लामा अब्दुल रहमान फरमाते हैं ये एक कतबी है, ये एक कतबी है, मुस्तफा असली है। अगर मुस्तफा से मोहब्बत नहीं तो ये 30 पारे तेरे काम नहीं आ सकते। अल्लाह किसने सौदा करवाया है? फरमाया आमीना के लाल ने करवाया है, आमीना के लाल ने करवाया है। बस भाई बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
اللہ سودا کیتا خاص مومنہ نال ہویا کروان والی ذات کروان والی ذات نہیں تسی بولو گے تے گل دی سمجھ آئے گی اینڈی دی تقریر مینوں نہیں آندی کہ میں تو ٹر جاواں تے مزہ بڑا آیا سی کوئی بندہ بٹھا کے پوچھے گل کی ہوئی سی نہیں یہ نہیں پتا اینڈی دی تقریر آپ کرنی نہیں اللہ سودا کیتا خاص مومنہ نال ہویا جن نے کروایا ہے او آمینہ دا لال ہے جن نے کروایا ہے او آمینہ دا بولو یار او آمینہ دا اللہ دی خواب چان مصطفیٰ او آمینہ دا ابھی بھی معیار پہ نہیں بلند آوازیں کو او آمینہ دا حضور نے سودا کروایا خاص مومنہ نال ہویا اللہ نے سودا کیتا اب تجارت کا اصول ہے بس میرے آخری جملے ہیں اب تجارت کا اصول ہے جیسا سودا ہو ویسے خریدار ہوتے ہیں جیسا سودا ہو ویسے خریدار ہوتے ہیں اب یہ اصول تجارت ہے جیسا سودا ہو ویسا خریدار ہوتا ہے اللہ نے جنت بیچی کیا بیچی سودا کیا ہے پھر جنت سودا کی ہے سودا کیڑا ہے جنت ہے اب جیسا سودا ہو ویسے خریدار ہوتے ہیں کھڑا ہو جا بیٹا ذرا کھڑا ہو کیا نام ہے تمہارا علی حسنین جنت پاک ہے کہ پلیت ہے پاک ہے بیجو اچھی کو سبحان اللہ مرید کے والوں بچے نے مسئلہ حل کر دیا مجھے قرآن کھول کے آیتیں پڑھ کے بتانا پڑنا تھا what is the status of paradise جنت کا معیار کیا ہے چھوٹے جے بچے نے دسیا سودا پاک ہے سودا پاک ہے سودا پاک ہے سودا پاک ہے اس بچے نے مسئلہ ہی حل کر دیا انہیں مینوں دسیا شاہ صاحب یہ جڑا سودا اللہ نے کیتا ہے نا سودا پاک ہے اب جیسا سودا ہو نہیں بندے بولے جیسا سودا ہو جس معیار پہ سودا ہو اس معیار پہ خریدار چاہیے اب جنت پاک ہے جنت پاک ہے اگلی بات مرید کے والوں میں بتاؤں گا جنت ایسی پاک ہے جو صبح بھی پاک ہے دوپہر بھی پاک ہے سپہر بھی پاک ہے مغرب کے وقت بھی پاک ہے عشاء کے وقت بھی پاک ہے ادھی رات نو بھی پاک ہے پونی رات نو بھی پاک ہے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جنت ایک ایسا سودا ہے جو ہر وقت پاک ہے ہر وقت پاک ہے اللہ سبحان اللہ کبھی آج رات ہی دیشن اچھی کہ سبحان اللہ جنت ایسا سودا ہے جو ہر وقت پاک ہے ہر وقت پاک ہے ہر وقت پاک ہے ہر اب جیسا سودا ویسے خریدار میرا ہاتھ دیکھو ذرا جیسا سودا ویسے خریدار اب جنت ہے ہر وقت پاک اگر تو سودا تیرے میرے ساتھ ہے ہم بھی تو مومن ہیں اگر تیرے میرے ساتھ ہے تو ہم تو کبھی پلیت ہو جاتے ہیں پھر نہا کے پاک ہو جاتے ہیں کبھی پلیت کبھی پاک کبھی پلیت کبھی پاک جنت تو ہر وقت پاک اللہ مجھے تو ایسا کوئی مومن نظر نہیں آ رہا جو اس معیار پہ ہو کیونکہ جنت تو ہر وقت پاک ہوتی ہے ہم تو کبھی پلیت ہو جاتے ہیں پھر کبھی نہا کے پاک ہو جاتے ہیں اب کون لاؤں کیسا لاؤں کہاں سے لاؤں فرمایا لبن دی لوڑ کوئی نہیں پہنی میں بنا کے کر لینے نہیں بولے میں بنا کے کر لینے نہیں حجبی بندے بولے میں بنا کے کر لینے جنت کتنی پاک ہے کی نام ہے تیرا فیصل اللہ آپ کو بخت کلندر عطا فرمائے فرنٹ پہ بیٹھے اور تقریر سننے کا حق ادا کر دیے کلے بندے نے جنت کتنی پاک ہے ہر وقت پاک حاجی صاحب ہر ٹائم پاک اسیوں میں کدی پلیت تے کدی تے اللہ کوئی مومن ہے ہی نہیں فرمایا زبان بند کر میں بنا کے کر لینے اللہ تو بنا کے کر لینے پر میں کھولنا قرآن کھولنے میں دیر لگ دی ہے پئی انہاں بندیاں دے نکلنے سے دیر نہیں لگ سکتی اللہ کنے کو پاک نے کنے کو وہ پاک نے سانو دس دیو بندے کنے کو پاک نے فرمایا اپنی زبان بند کرو میرے کعبے نالوں چوکے پاک نے میرے کعبے نالوں چوکے پاک نے اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے آپ اجازت دو میں پڑھنا چاہتا ہوں پہلے دیکھوں کہ اللہ کا کعبہ کتنا پاک ہے پھر میں پڑھ کے بتاؤں قرآن کہ وہ بندے کتنے پاک ہیں توجہ ہے تو اچھی کو سبحان اللہ اللہ تیرا کعبہ کتنا پاک ہے ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ابراہیم جی مولا اسماعیل جی مولا
میرا گھر بن گیا؟ اے ہاں اللہ جی بن گیا. فرمایا بس اس کو پاک تم رکھو گے. ابراہیم کعبے کو پاک تم رکھو گے, اسماعیل کعبے کو پاک تم. اللہ وجہ فرمایا لوگ یہاں پہ طواف کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے, عبادت کریں گے, اعتکاف کریں گے. پتہ چلا کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی اسماعیل کی طاقت ہے. اللہ جنت کا سودا کن سے کیا, وہ کیسے مومن ہے اور وہ کتنے پاک ہے. فرمایا سن یہ سورہ احزاب ہے. بہت ٹھنڈا بول رہے ہو. سورہ احزاب ہے, 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی 33 نمبر آیت ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت. ابھی بھی نہیں بندے بولے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو میں سنو لو, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم کی طاقت ہے, کعبہ اتنا پاک ہے جتنی اسماعیل کی طاقت ہے, علی کا گھر اتنا پاک ہے جتنی اللہ کی قدرت ہے. اللہ کن سے سودا ہو گے؟ اللہ یہ کون ہے اس پاکی کے مقام پر آنے والے کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ ہے. نہیں بندے بولے ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ ہے, ان میں سے ایک کا نام مرتضیٰ ہے, ان میں سے ایک کا نام مرتضیٰ ہے. ابھی بندے بولیں گے ان میں سے ایک کا نام فاطمہ ہے. ارے راجا ان میں سے ایک کا نام حسن ہے, ان میں سے ایک کا نام حسین ہے. اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہی تو 5 تن پاک ہے. جیڑا مندے 5 تن پاک نو چکوے سے اللہ کنہ نال سودا ہو گیا. ادھر میرے وال ویکھو جی, میرے وال ویکھو جی, میرے وال ویکھو جی. اللہ کنہ نال سودا کیتا ہی؟ فرمایا انہاں نال سودا کیتا ہے. میرے وال ویکھو ادھر, او پتر او کاکا او ویر مینوں ویکھو, میں تواڈے واسطے تسی مینوں بس مینوں ویکھو. اللہ کدے نال سودا کیتا ہی؟ فرمایا میں انہاں نال سودا کیتا ہے جنہاں کدی سچی گل نہیں کیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی سمجھ میں تھڑک گیا ہوں؟ نہیں, پھر سنو, میں سودا انہاں نال کیتا ہے جنہاں کدی سچی گل نہیں کیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی مطلب بولا؟ جو کہندے سچ ہو جاندا. ادھر میری آنکھیں چک پاؤ. سچ اور جھوٹ کا محتاج تو ہے, سچ اور جھوٹ کا محتاج تو ہے. وہ سچ تے جھوٹ کا محتاج ملک صاحب میں ہاں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا. حاجی یہ جو کہتے تھے اللہ اسے سچ کر دیتا تھا. سبحان اللہ. جھوٹ سے سچ دا محتاج تو تے میں ہاں. اللہ نے جنت کا سودا ڈاکٹر صاحب ان سے کیا. یہ جھوٹ اور سچ کے محتاج نہیں تھے. جیڑی گل منہ کٹ دیندے سن اللہ اونوں ہی سچ کردا سی, اونوں ہی. بولو یار تاکہ تہاڈے نال گل ہو سکے. اللہ اسے سچ کر دیتا تھا. کوئی بندہ مینوں سوال کر سکتا ہے شاہ صاحب کتوں کہندے ہو کہ کیویں؟ اوئے ادھر میرے ول دیکھو جی. ایک رات انج دی آئی, 2 شہزادے اپنی اما دے کول بیٹھے نے, اما دے کول تے ماں دے کول بیٹھ کے کہندے نے اما 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 صبح عید ہے. جنہیں یاد آیا اور میں سبحان اللہ کہنا, جنہوں نہیں پتہ لگا دھیان نہ سنی جا. اما سویرے عید ہے. تو میں ہاں شہزادیو ہاں سویرے عید ہے. اما سویرے لوکاں دے بچے نویں کپڑے پہن کے, نویں کپڑے پہن کے. اما ساڈے کپڑے. اب یہ شہزادوں کا کہنا ہوا, ماں دے منہ وچوں ایک گل نکلی. فرمایا شہزادیو ہجے تہاڈا درزی نہیں آیا, اجے تہاڈا درزی نہیں آیا. اللہ دی عزت دی قسم سویرے دن چڑھے اپنے پسند مولوی کو جا کے یہ روایت سنائی تے پوچھی انہوں کہ پاک بی بی فاطمہ نے کسی نے ویسے درزی نو کپڑے کلے ہوئے سن؟ وہ کہیں گے نہیں کلے. تے جے نہیں نہ کلے تے اگلی گل میں تینوں سنانا وا. جدوں فرمایا نا ہجے تہاڈا بچیو درزی نہیں آیا, اللہ نے استاد ملائکہ نو فرمایا جبریل زمین ول ویکھ, زمین ول ویکھ. اے مالک وینا وا پیا. فرمایا پھر دیر نہ کری, سیدہ دے منہ 2 درزی نکلے. درزی چلا جے جنت وچوں 2 جوڑے لے, 2 جوڑے لے, 2 جوڑے لے جا. اے اللہ کی حکم ہے. فرمایا جا کے کنڈی کھڑکا کے سیدہ دی کنڈی کھڑکا, سیدہ دی کنڈی کھڑکا. اے جبریل جے فرشتہ جے, فرشتیاں دا استاد جے. فرمایا کنڈی کھڑکائی, کنڈی ایویں منہ چوک کے بوا نہ کھولی, کنڈی کھڑکا.
جبریل ہاتھ میں دو جوڑے چکے جنت میں لے کے جا کے کنڈی کھڑکائی، کنڈی کھڑکا کے کہنے لگا سیدو کنڈی لاؤ. فرمایا کون ہے؟ اندر باروں آواز ہی انا خیاط الحسنین. اللہ نے استاد ملائکہ جبریل تیرے بچیاں نہ درزی فاطمہ بنا کے کر لے. کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا. توجہ ہے تو اونچی کہو سبحان اللہ. میرے اعمال کا کنہ نال سودا ہو گیا. فرمایا ایک دا نام حسن ہے. چلو چلو ہولی بولو کوئی گل نہیں. ایک دا نام حسن ہے. ہجے بھی نہیں بندے بولے. ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین ہے. اے او نے جنہ دی رب بھی نہیں موڑدا. بس میں آخر پہ آ گیا یار. چھوٹی جی عمر امام حسن دی، حاجی صاحب چھوٹی جی عمر امام حسین دی. اے جنت دے جوانہ دے سردار نے. اے میرا دیکھی جنت لینی ہے تے اینا کول جانا پینا ہے. جنت لینی ہے تے اینا دے بوئے تے جانا پینا ہے. جنت اینا کوئی لبنی جے. ہاں جی میں واضح کرنا پہ یہ قرآن ہے، نہ قطعی پڑھ کے میں نے بتا دیا. جنت اینا دے بوئے تے لبنی ہے. چھوٹی جی عمر امام حسن حسین دی. دوواں ویرہ نے نا رل کے پٹیاں لکھی ہیں. تختیاں سمجھ لگ دی ہے نا پٹیاں. ہاں تختیاں. آپ بچے نہیں لکھتے، پرانی بات ہے ڈاکٹر صاحب. تختیاں قلم دوار تختیاں لکھیاں. پٹیاں لکھ کے نا پٹیاں لکھ کے اپنی اماں دے کول آئے. فرمایا اماں میں تیرا حسن ہاں، اماں میں تیرا حسین ہاں. فرمایا شہزادیو گل کرو. فرمایا اماں اسی دوواں ویراں نے نا رل کے تختیاں لکھیاں نے. اے ویکھو ہاں ذرا پھٹی کدی سونی ہے. پاک بطول نے یوں دیکھا، ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے. جے آکھاں حسن پھٹی تیری سونی ہے، حسین دا تے دل ٹوٹ جائے گا. جی آکھاں حسین تیری سونی ہے، حسن دی دل شکنی ہو جائے گی. فرمایا شہزادیو تواڈیاں پھٹیاں دا فیصلہ تواڈی اماں نہیں کرے گی. فرمایا ماں جی تسی نہیں کرو گے تے مڑ کون کرے گا؟ فرمایا لال اپنی پھٹیاں چکو اپنے بابے دی بارگاہ وچ لے جاؤ. جنوں بابے دا پتہ ہے اونچی کہے سبحان اللہ. علی علی کہنو دو مینو نہیں بنے آیا جنو بنے آیا اور ولی ہویا. علی لے کے رحمت بھی چھلے آیا. سمجھ آئیے تو چکے سبحان اللہ. من کن تو مولا فہذا علی مولا. اے لوگوں جدا میں مولا مولا علی بیٹھے ایک پاسے حسن ایک پاسے حسین. فرمایا بابا میں تیرا حسن ہاں، بابا میں تیرا حسین ہاں. جنہوں جڈی سمجھ آئی اٹھا کبھی سبحان اللہ. بابا پھٹیا ایک علی المرتضیٰ ہے مشکل کشا. مشکل کشا علی کی نے مشکل جدے واسطے ہے نا بول علی کی نے مشکل کشا ہے. لیکن آج خاموشی سناٹا. علی فرمایا جی آکھاں حسن پھٹی تیری سونی ہے، حسین دا تے دل ٹوٹ جائے گا. جی آکھاں حسین تیری سونی ہے، حسن دا تے دل ٹوٹ جائے گا. فرمایا شہزادیو تواڈیاں پھٹیاں دا فیصلہ تواڈا بابا نہیں کرے گا. فرمایا بابا جی تسی بھی نہیں کرو گے مڑ کون کرے گا؟ جنہیں توڑ تک جانا ہے میرے نام اچھی کہے سبحان اللہ. بابا جی تسی نہیں کرو گے مڑ کون کرے گا؟ فرمایا شہزادیو اپنی پھٹیاں چکو اپنے نانے دی بارگاہ وچ لے جاؤ. جنہیں مدینے جانا ہے اچھی کہے سبحان اللہ. اپنے نانے دی بارگاہ وچ لے جاؤ. دوواں شہزادیاں پھٹیاں چکیاں وما ارسلناک
اینڈ وی سینٹ یو ناٹ بٹ ایز مرسی فار آل دا ورلڈ. پورے کائنات دی سانجی رحمت جو دوواں شہزادیاں انج کر کے پٹیاں رکھیاں. فرمایا نانا جی نانا جی نانا جی. کڈا منظر ہوئے گا, تسی پتہ نہیں کیوں نہیں سبحان اللہ کہندے پئے. ایک حسین اور پانی ایک پاسے حسین ہے, نانا مصطفیٰ نے. فرمایا نانا جی دیکھو ذرا پھٹی کتنی سونی ہے. اب مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آئے. مصطفیٰ نے یوں دیکھا, ایک پاسے حسن ہے ایک پاسے حسین ہے. مصطفیٰ جدے بوئے میرے لکھو جے جدے بوئے تے کدی دشمنہ دا دل نہ ٹوٹے. اوہ جدے بوئے تے کدی دشمنہ دا دل نہ ٹوٹے. اپنے نماسیاں دا کمی دل تروڑ سکتے نے. اینج ویکھیا مصطفیٰ نے جے آکھاں حسن پھٹی تیری سونی ہے حسین دا تے دل ٹوٹ جائے گا. جے آکھاں حسین تیری سونی ہے حسن دا تے دل ٹوٹ جائے گا. حضور نے فرمایا شہزادیو میں تہاڈا نانا مصطفیٰ ہاں, میرے بوئے تے کدی دشمنہ دا دل نہیں ٹوٹیا, میں تہاڈیاں پھٹیاں دا فیصلہ نہیں کراں گا. فرمایا نانا جی تسی بھی نہیں کرو گے, مڑ ساڈیاں پھٹیاں دا فیصلہ کون کرے گا؟ فرمایا بیٹھو شہزادیو بیٹھو, تہاڈا حل کڈنے آ. جبریل جبریل حاضر ہویا. جی آقا کی حکم ہے؟ فرمایا دوویں شہزادے نے اے پھٹیاں پئیاں نے. بولو یار میں تہاڈے نال گل کر سکاں یار. اے پھٹیاں پئیاں نے فیصلہ کر. جبریل ہاتھ بن کے عرض کر دے لجپالا جتھے ماں فیصلہ نہ کرے, جتھے بابا فیصلہ نہ کرے, جتھے نبیاں دا سردار فیصلہ نہ کرے, میری کی جرت ہے انہاں شہزادیاں دے فیصلے کردہ پھرا. فرمایا جبریل پھر تو کی چاہنا ہے؟ لک مرید کے والے ہو ہون تسی نہ بولے تے میرے دل نو درد ہوئے گی. فرمایا جبریل ہون تو کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا ککھ نہیں چاہیے دا, رب جانے. جیو شیرو جیو جوانو جیو, اللہ برکت دے تانوں, اللہ تانوں حیدری لنگر دے اونچی کہ سبحان اللہ. فرمایا ککھ نہیں بس رب جانے تے حسین. جبریل کیا مقصد ہے؟ فرمایا رب ککھ نہیں مصطفیٰ, اے حسین اور رب تے فیصلہ رب تے سٹنا دئیے. فرمایا جبریل جی رب جلیل جے فیصلہ میرے تے آ گیا ہے جنت دے سرداراں دا. نہیں بندے سمجھے, ہجے بھی نہیں سمجھے, جے ہون نہ سمجھے ساری زندگی سمجھ نہیں آنی. جے فیصلہ آ گیا رب تے جنت دے سرداراں دا, اے ربا کی کرا؟ فرمایا زمین تے رکھ پھٹی ایک پاسے حسن دی, رکھ ایک پاسے حسین دی. مالکہ رکھ دی تھی کی حکم ہے؟ فرمایا جا جنت وچوں ایک سیب لے, ایک کنے ایک سیب لے تے زمین آسمان دی وچکار سٹ دے. مالکہ سٹ دی تے کی حکم ہے؟ فرمایا جبریل ویخ سیب پہنچیا تے نہیں, اے مالکہ حجرے تک تے نہیں پہنچیا, پھر جا پوری طاقت نال پر مار. اللہ کی حکم ہے؟ فرمایا سیب نو پر مار کے دو ٹکڑے کر, ادھا ٹکڑا حسن دی بھٹی تے ادھا ٹکڑا حسین دی بھٹی تے جا کے مصطفیٰ نو رب دا پیغام دے. رب دا فیصلہ ہے دوواں سیداں دی پھٹیاں اکو جیاں نے, اکو جیاں نے, اکو جیاں نے, اکو جیاں. اللہ جنت کنہاں نو دتی ہے؟ فرمایا حسن و حسین جنت دے شہزادے نے. تو نماز سی فرمایا تین قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں میرے واسطے پڑھنی ہے, تیوڑے روزے سی 3 رکھنے ہیں. فرمایا وہ بھی میرے واسطے رکھنا. تے اللہ جنت فرمایا وہ تے ویچ چھڑی ہے, او میرے مالکہ کنہاں نو ویچ چھڑی ہے؟ ادھر ویکھی ذرا رابعہ بصری کلندر بھائی صاحب ایک ہاتھ جگ چکی ہے, ایک ہاتھ نا پانی چکے تے بھجی جاندی ہے. لوکاں روکیا روکے اما جی کتے چلے ہو؟ فرمایا میں چلی ہاں او دی جنت نو اگ لان, او دی جہنم نو بجھان چلی ہاں. مرد وینی ہیں مسلے تے آندے نے یا جنت دے خوف تو یا جہنم دے خوف تو یا جنت دے شوق تو. او دی شیواں تے کیوں مردے ہو؟ او دے تے مر جی نے جنت جہنم بنائی ہے. یعنی نماز پڑھنی ہے تے رب واسطے پڑھ, او دی شیواں تے نہ مر.
یہی تو قرآن کہتا ہے جنت وک گئی ہے، وک گئی ہے، وک گئی ہے۔ اللہ کنہ نو ویچیا، اللہ کنہ نو ویچیا، اللہ سانو نہیں چاہی دیئے تو ویچ چھڑی۔ فرمایا زبان بند کر، روکے سنے جملہ، کم ظرفان نہیں بیچی، اللہ پھر کنہ نو بیچیا۔ فرمایا تو ایک واری اونا دے بوئے تے جا کے اینج کر کے کہہ تسی مالک ہو۔ اوہ جنہ دے حسن و حسین مالک نے کیوں چوپنے اونچی کہو سبحان اللہ۔ ایک باری جا کے، ایک باری جا کے، ایک باری جا کے انہاں دی کنڈی تے کھلو کے اینج ہاتھ بن کے کہے تسی مالک ہو، اسی نوکر ہاں، تسی مالک ہو۔ سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، چلو اور آسان کرنا، میں ایک باری جا کے انہاں دے بوئے تے جا کے کہیں یا علی جیون تیرے لائے اور تیرا حسن نہیں جیوے تے حسین نہیں جیوے تیرا جیوے شیر عباس غم دکھیاں دے سب سن لے دے دکھ سب دے دے دیتا یا اللہ جنت ویچی، فرمایا حسن و حسین نو ویچ دیتی ہے تے اللہ جی پھر سانو جے چاہی دی ہوئے شارٹ کٹ تے سانو لب سکتی ہے۔ فرمایا ہاں نا ہاں نا ہاں نا، او سخی نے انہاں نے جنت ونڈی ہے، انہاں کو جنت لے کے ادھر میرے لکھو جی، انہاں کو جنت لے کے جنت لے کے کدھر بغداد وچ کوئی نہیں بندے بولے تو نہیں چاہیے، من سمجھ لگ گئی ہے۔ انہاں کو جنت لے کے کدھر بغداد وچ کدھر پاک پتن وچ سبحان اللہ، جنوں چاہیے اونچی کہ سبحان اللہ، کدھر پاک پتن دے ٹپی وچ بیٹھ کے فرید جنت وڈ دے پے، کدھر اجمیر دے ٹپی وچ بیٹھ کے معین الدین جنت وڈ دے پے نے۔ جنت وہی ہے جڑی حسن حسین تو ملی ہے اج فرید دے بوئے تے ہوئے سبحان اللہ۔ ادھر میرے ول ویکھ جوانا پیر مہر علی شاہ صاحب حضرت بابا فرید دربار تے نا اینج ٹکیاں دے کول نا ٹیک لا کے بیٹھے نے تے ایک آ گیا بندہ، او گل سمجھ گئے ہو، اشارہ سمجھ گئے ہو، ایک بندہ آ گیا بیلی تو انہوں نے کہا جی او بابا جی ایک سوال کرنا ہے۔ بابا جی پیر مہر علی شاہ آل نبی اولاد علی، دنیا دے مال دی بھی کمی کوئی نہیں، علم دی بھی کمی کوئی نہیں، تقوی دی بھی کمی کوئی نہیں تے پیر مرشد دی بھی کمی کوئی نہیں۔ بابے فرید دا ملنگے نام مہر علی شاہ ہے۔ فرمایا بسم اللہ صحیح خیر اللہ برکت دے۔ فرمایا گل سنو، اے جڑا بشتی دروازہ ہے اے کوئی ایدی کوئی حقیقت کوئی گل بات ادھر میرے ادھر ویکھو اللہ جدوں نے کہنا نا کوئی چشتی دروازہ تے کوئی واقعی بندے لنگ کے واقعی جدوں نے 2-3 باری کہنا واقعی لنگ کے پیر مہر علی شاہ صاحب نو جلال آیا۔ فرمایا اوئے سوال کرنا ہے کہ ماں مہر علی دا عقیدہ پوچھنا ہے؟ اچھی بولو یار، اچھی کہو سبحان اللہ۔ ماں مہر علی دا عقیدہ؟ فرمایا ہاں نا تہاڈا عقیدہ پوچھنا چاہنا وا، دسو تہاڈا کی عقیدہ ہے؟ جب یہ کہنا ہوا اب پیر مہر علی شاہ صاحب آل نبی اولاد علی فخر و سادات اکھاں وچ اترو آئے۔ فرمایا سنو بیلیا جے ماں مہر علی دا عقیدہ پوچھنا ہے تے بوا تے بڑی دور ہے، او بوا تے بڑی دور ہے، او بوا تے بڑی دور ہے جیڑا ادب دے نال احترام دے نال عزت دے نال محبت دے نال بابے فرید دی ٹکیاں ویکھ لے او بھی جنتی ہے۔ ایکو دل سی فرید تو مار دیتا ہے، چلو کوئی نہیں ماریا رہن دو، چھوڑو چھوڑو اسا ہی مارے تسی کیا مارے جے سننے تو اچھی کیا سبحان اللہ۔ ایکو دل سی ایکو دل سی فرید تو مار دیتا ہے، باہو پڑھ کے سائیاں نے مینوں تار دیتا ہے۔ جدا کو پیر سلامت اچھا کہ سبحان اللہ۔ میں نہیں ڈولدا، میں نہیں ڈولدا، میرا بابا دے، میرا بابا دے ملاقاں وچ توجہ ہے تو نہیں توجہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ جی۔ اینڈ شاہ شمس تبریز بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ حق سید بات فرمایا سنو میرے مریدو، دودھ کٹ دے پیا، دودھ کٹ دے پیا، دودھ کٹ دے پیا، دل کر دے جاگ نہ لائیے، جنہیں جاگ لوانی اچھا کہ سبحان اللہ۔ ایک منٹ مرید کے والا میں معاف کر دے جو ہن ساریاں گلاں ساریاں واسطے
نا میں سارے نو کچھ کچھ دے کے جانا ہے نا. میرے نال ویکھو جی جنوں سمجھ آئے بول پوے, جنوں نہ آئے چپ رہو جی, بس چپ کر کے سن لیو جی. دودھ کڑ دے پیا, دودھ کڑ دے پیا, جاگ نہ لائیے جاگ. اوے فرمایا جاگ لائیے بوتا بھی لال ہو کے پھٹ جاندا ہے, کچا بھی پھٹدا ہے تے بوتا لال ہو کے بھی پھٹ جاندا ہے. جاگ لگ گئی تے رک جائے گا, جم جائے گا. شاہ شمس تبریز اینج کر کے ٹرے تے جلال الدین رومی اپنی مسند پر, رومی وہ ہے جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ فارسی میں کر دیا ہوا ہے, کچی پینسل دے نال دا اینج کر کے کتاباں لکھ دینے پہ, تے جلال الدین رومی لکھ دینے پہ. شاہ شمس تبریز آئے کول جاگ لان واسطے, جدو کول آئے منظر بڑا عجیب تھا ملک صاحب. یہ جو رومی صاحب ہے نا جلال الدین رومی, بڑے نازک طبع تھے, شاعر بھی تھے اور عالم بھی تھے, بہت نازک تھے. اینے کو نازک سن, انہاں دے مدرسے کے منظر ہوندا سی سب تو پہلے نا ایک کیاری سی پھلاں دی, او دے اگلے پاسے پانی دا تلا سی, ہوا چلے پہلے پھلاں نوں لگے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, پھر پانی نوں لگے, کیا بات, پھر جلال الدین رومی تک پہنچے تاکہ مثنوی لکھنی ہے. اتنی نزاکت لکھ دینے پہ تے لکھ دے جدو آئے نا شاہ شمس تبریز, فرمایا مولانا ایک ہی لکھ دے پہ کچی سیاہی دے نال کی لکھ رہے ہو؟ فرمایا تسی درویش ہو, بابے ہو, این کال است یہ علم کی باتیں ہیں, تو نمیدانی این کال است تو نمیدانی, این کال است تو نمیدانی, این کال است تو نمیدانی, یہ علم کی باتیں ہیں آپ والی نہیں ہے. جدو اینی گل کی تھی رومی صاحب کسی کام واسطے اندر چلے گئے, جلال الدین رومی اندر گئے نے, شاہ شمس تبریز نے نا جنیاں میں کچی سیاہی دی لکھی ہے کتاباں سن نا ساری چکیاں تے تالاب ہی سٹ دیتی ہیں. جدو تالاب وچ ڈگیاں جلال الدین رومی واپس آئے پجے تے واپس آ کے فرمایا بابا میری یہاں پہ کتابیں تھی کچی سیاہی کی لکھی ہوئی, کدھر ہے؟ ہاس کے فرماندے نے او تے میں تلا ہی سٹ دیتی نے. بولو مرید کے والے تک نہ گل ہو سکے, او تے میں تلا ہی سٹ دیتی نے. جدو ادھر میرے ویکھو جی کچھ جملے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جدو فرمایا نا میں او تلا ہی سٹ دیتی نے, جلال الدین رومی اے اینڈ سر پڑیا, او بابا میری ساری عمر دی کمائی روڑ دیتی ہے, بابا میری ساری عمر دی کمائی روڑ دیتی ہے, بابا میری ساری عمر دی کمائی. ہولی ہولی کہندے پنے, ہولی کہہ رہے نے بابا میری ساری عمر دی کمائی روڑ دیتی ہے. شاہ شمس تبریز باں پڑھ کے فرماندے نے مولوی میں بھی اسے واسطے آیا ہوں, انج دی کمائی کیتی کیوں جڑی ایڈی چھتی روڑ گئی ہے, انج دی کمائی کیتی کیوں جڑی ایڈی چھتی روڑ گئی ہے. میں تینوں انج دی کمائی نہ کروا دیواں جڑی قیامت تک تیری روڑی نہ سکے. فرمایا تلا دی مچھیوں, چلو رومی دی کتاباں باہر کڈو. کوئی نہیں بندے بول دے پے, کڈو رومی دی کتاباں باہر. ہر مچھی دے منہ وچ کتاب ہے, جدو کتاب باہر کڈ دین تے چاڑ دینے, پانی گلا ہوندا ہے وچوں توڑ نکلدی ہے, وچوں جدو توڑ نکلدی ویکھی نا تے رومی صاحب فرماندے نے بابا جی اب یہ کیا ہے؟ اب جملہ سننا, شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں مولوی ای حال است ہی حال است تو نمی دانی. اوے مولوی اے درویشاں دی گلاں نے تیر تو پاریاں نے. دستے بیعت کیتا, تقدیر بدل دی. دعا کرو تقدیر بدل جائے. پیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو ہم تو بہانے سوچتے ہیں کب ہماری ملاقات ہو, کب ہم کچھ نہ کچھ سبق اپنے مرشد سے لے لیں. دعا کریں تقدیر بدل جائے. یہ مغل برادران کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں موقع اور پلیٹ فارم فراہم کیا تاکہ ہم تصوف کی بات کر سکیں.